من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم و بارک. پرسوں بدھ کے روز ندیم صاحب سے جو آپ کے ضلع جمعیت اہل حدیث اخلاق کے ناظم ہیں رابطہ ہوا. پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ اس جمعے میں یہاں ہیں. میں نے بتایا کہ اس جمعے کو میں رہوں گا لکھنؤ میں. انہوں نے آپ کی اس مسجد کے لیے ہمارا خطبہ طے کیا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کے دن یہاں ملاقات کرائی. ملاقات کا شرف بخشا اور کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی سننے کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق تو یہ تھا کہ محرم کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی جاتی، لیکن چونکہ وہ موضوع اتنا طویل ہے اور اتنا تفصیل طلب ہے کہ وہ ہمارے 25-30 منٹ کے خطبے میں مناسب نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے. لمبی اور طویل اس کی تاریخ ہے، پھر اس میں خرافاتیں بھی ہوتی ہیں. کبھی تفصیل سے گفتگو ہو تو اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا اسی مناسبت سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.
ہر مسلمان کو، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی۔ دنیا میں انسان بہت تیاری کرتا ہے۔ ہماری بیٹی 15 سال کی ہو جاتی ہے، 18 سال 20 سال کی عمر میں ہمیں اس کی شادی کرنا ہے، ہم 15 سال کی عمر کے بعد سے ہی اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا بیٹا جب ہائی اسکول کرتا ہے اور جب 11th میں آتا ہے، 12 سے پہلے ہی ہم اس کا ذہن بناتے ہیں کہ بیٹا 12 کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، انجینئر بننا ہے کہ بایو لیا ہے، MBBS کرنا ہے، اس کی تیاریاں ہم شروع ہی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا نیٹ میں اگر پاس نہیں ہو سکا تو پرائیویٹ طریقے سے اگر ہم اس کو پڑھائیں گے تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا، اس کی بھی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب چیزیں تو رسمی ہیں، دنیاوی ہیں، اور یہ پائیدار نہیں ہے۔ تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اگر یقین ہے تو۔ دنیا میں کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی شکل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہ کرتا ہو، سب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا قیامت کے دن۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد انسان اچھے کرم کیے ہوں گے تو پھر انسان بن کر جنم لے گا، اور اگر اس نے برے کرم کیے ہوں گے دنیا میں تو وہ اپنے کرموں کے مطابق کتا، بلی، چوہا، بندر یہ سب بنے گا۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے سب قائل ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ہم دنیاوی نظام پر غور کریں، سورج کا پورب سے اپنے ٹائم سے نکلنا، مغرب میں پشچم میں اپنے ٹائم پر ڈوبنا، سورج کی گرمی اتنی ہی ہمیں اور آپ کو ملنا جتنی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، بارش کا اسی مقدار میں آسمان سے زمین پر آنا جتنی ہمیں ضرورت ہے، ہوا کا اسی تیز اسپیڈ سے چلنا اور اتنی مقدار میں چلنا جتنی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ غور کریے کہ یہ نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے وجود میں آ جائے۔ ہلکی سی بارش تیز ہوتی ہے تو سیلاب اور باڑھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر ہم مسجدوں میں دعا مانگتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے دلی کے اوپر کیسا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہر سال بہار میں دیکھ لیجیے کس طریقے سے پانی کا سیلاب آتا ہے۔ ہوا تھوڑی سی اپنی اسپیڈ سے تیزی اختیار کر لے، تھوڑا سا تیز اسپیڈ سے اور آگے بڑھ جائے تو وہ آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کتنے لوگوں کی جھونپڑیاں گر جاتی ہیں اور کتنے درخت اپنی جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے جو ان پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، دنیا، کوئی ہے جو چیزوں کی مالک ہے۔ مثلا اب بارش تیز آ جائے اور سیلاب آ جائے، گھر کی گھر اور گاؤں کے گاؤں اجڑ جائیں، کوئی حکومت آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے، آپ کے گھر کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ بھلے ہی وہ بعد میں بنا دے مکان، بھلے ہی وہ آپ کی مالی تعاون کر دے، لیکن اس آفت اور مصیبت سے آپ کو چھٹکارا نہیں دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی جو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے، یہ تسلیم کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو سپر پاور میں ہی ہوں، اگر تم اپنے مکان کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اگر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، ان طوفانوں سے اگر لڑ سکتے ہو تو لڑ کر دکھاؤ، اپنی بستیوں کو سیلاب میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو تو بچا کر دکھاؤ۔ کوئی حکومت بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہے، تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی ہے تو جو تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کا مالک ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں یہ باور کرتی ہیں۔ اسی سے 2 قدم آگے بڑھ کر اللہ نے کہا جب موت برحق ہے اور اس پر میرا ہی
شارٹ ہے. کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب سوچئے آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے ہو, جو جس بزنس سے, جو جس کاروبار سے جڑا ہوا ہو, وہ ذرا اپنے کاروبار پر غور کر کے دیکھ لیں. کوئی موبائل کا میکینک ہے, وہ غور کرے کہ اس نے 100 روپے کی جگہ پر 1000 روپے کو وصول نہیں کیا ہے. اپنے پاس آنے والے کسٹمر کو بے وقوف تو نہیں بنایا ہے کہ اس میں یہ چیز خراب ہو گئی, یہ چیز پڑے گی, اور پڑھنا اس میں کچھ نہیں تھا. اب اگر اس نے 100 روپے کی جگہ پر 1000 وصول کیے ہیں, وہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے آج کیا تیار کیا ہے. کسان کھیت سے جڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اپنی کھیتی و باڑی کے بارے میں سوچئے. اگر آپ آم کے کاشتکار ہیں تو دیکھیے کہ آپ نے ان ٹوکریوں میں جو آم بھرتے ہیں, آپ نے سڑا ہوا اور بیکار قسم کا آم کتنا نیچے رکھا ہے اور اچھا قسم کا آم کتنا اوپر رکھا ہے, اور مارکیٹ میں آپ نے کس چیز کی سپلائی کی ہوئی ہے. آپ نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ایک گلہ اور اناج بیچنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اس سے اس کی بھاؤ قیمت پوچھتے ہیں. اس نے بتایا, آپ نے اس اناج کے اندر, اس کے ڈھیر کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ اناج گیلا تھا, اوپر سے خشک تھا. پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کل بارش ہو گئی تھی, اس لیے یہ مال بھیگ گیا تھا. میں نے اس بھیگے ہوئے مال کو اوپر نیچے رکھ دیا اور سوکھا ہوا کچھ اناج نیچے اوپر ڈال دیا. آپ نے کہا یہ دھوکہ دینا ہے. آپ کا مال اگر بھیگ ہی گیا تھا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ بھیگا ہوا مال اوپر رکھ دے تاکہ کسٹمر کو دھوکہ نہیں ہوتا. جتنا بھی تم شام تک کماؤ گے, سارا کا سارا حرام کمائی ہوگی, حرام کا مال ہوگا. اور کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم کسی کو بزنس میں دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم غور کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو, اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہوئی ہے. ہر چیز کے اندر صاف ستھری بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور جب بھی کوئی بات کرو تو صاف ستھری اور درست اور صحیح بات کرو. بیٹے کا رشتہ ہو تو صاف صاف بتاؤ میرے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں. بیٹی کا رشتہ ہو تو صاف صاف بتاؤ میری بیٹی اتنے بجے اٹھتی ہے, یہ کھاتی ہے, یہ پکاتی ہے, اتنا آرام کرتی ہے, اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں. ہر چیز کے اندر میرے پیارے ساتھیوں بات صاف ستھری ہونی چاہیے. اسی کو قرآن نے کہا قولا سدیدا کہا ہے, قولا صحیح نہیں کہا کہ جب بھی بات کرو تو صحیح بات کرو, یہ نہیں کہا اللہ نے, بلکہ کہا جب بھی بات کرو تو صاف ستھری اور سیدھی بات کرو. سدید کہا ہے, عربی زبان میں سدید کا لفظ تسدید السہم سے نکلتا ہے. تسدید السہم, کمان میں تیر لگاتے ہیں آپ, سہم کے معنی تیر کے, اور جب کمان میں تیر لگا کر جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ تیر سیدھے وہیں جاتا ہے جہاں آپ نے نشانہ لگایا ہے. وہ تیر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا ہے, بالکل سیدھے جہاں آپ نے نشانہ لگایا اسی جگہ پر لگتا ہے. تب عربی میں کہا جاتا ہے اس کو تسدید السہم, تیر کا اپنے نشانے پر لگنا. اسی سے آیا ہے سدید. قولا سدیدا, بات جب کرو تو بالکل من موافق بات کرو, سامنے والے کے مطلب کے مطابق بات کرو, ایسی بات کرو جس کے دو معنی نہ ہو. کوئی ہم سے پوچھے جی صاحب کل آپ کہاں تھے, اور مجھے جگہ نہیں بتانا چاہتا ہوں, کمپٹیشن کا دور ہے, یہ ہمارا راز جان جائے, نہیں بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. بات صحیح ہے, ہم کہیں بھی تھے لیکن تھے تو زمین کے اوپر, ہم کہیں بھی تھے تو آسمانی کے نیچے. لیکن پوچھنے والا یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں تھے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا. وہ بھی جانتا ہے کہ آپ زمین کے اوپر تھے, آسمان کے نیچے تھے, وہ کچھ اور جاننا چاہتا ہے. اگر آپ کو نہیں بتانا تو آپ صاف صاف کہیے میں کہاں تھا, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اتنا سی بات کہنے میں آپ کو لگے گا نہیں
صحیح بتانا بھی نہیں چاہتے ہو، اور ایسا جملہ آپ نے استعمال کیا جس کے دو معنی، سامنے والا غلط بھی نہ سمجھے اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا اگرچہ آپ صحیح بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے، سامنے والا آپ کے جگہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس جگہ تھے، کس محلے میں تھے، کس کے گھر پہ تھے، آپ نہیں بتانا چاہتے، آپ کہہ دیجیے سوری میں نہیں بتا سکتا، بات ختم۔ یہ بھی سیدھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایک ایسی دعا بتا دیجئے یا ایسا عمل بتا دیجئے، دونوں باتیں اس نے پوچھی، دعا ہو تو دعا بتا دو، عمل ہے تو عمل بتا دو۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی دعا بتا دیجئے یا کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جب میں اس دعا کو پڑھوں یا اس عمل یا اس کام پر عمل کروں جو آپ مجھے بتائیں تو وہ قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میرے منہ سے جو بھی دعا نکلے اللہ اس کو قبول کر لے۔ اب سنیے گا نبی اکرم نے کیا بتایا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی دعا یا ایسا عمل بتا دیجئے جس دعا کو پڑھ کر یا جس عمل کو کر کے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میرے منہ سے جو دعا نکلے اس کو اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرو، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ظہر کی نماز پابندی سے پڑھو یا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب نبی سے پوچھا گیا کہ ایسا عمل بتائیے یا ایسی دعا بتائیے جس کو میں کروں تو فوراً میری دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جملہ استعمال کیا اس کے لیے آپ نے جو اس کو جو طریقہ بتایا وہ دو جملوں میں یہ تھا کہ حرام کا لقمہ چھوڑ دو اور حلال روزی کھانا شروع کر دو، لقمہ حلال کو اپنا منصور بنا لو، لقمہ حلال کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو، حلال روزی کھانے والے بن جاؤ اور حرام مال سے توبہ کر لو، اس سے دوری بنا لو، مال حرام کا کوئی لقمہ تمہارے حلق کے نیچے نہ جانے پائے، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ ایسی چیز بتائی جو ہمارے لیے پانچوں وقت کی نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے، تہجد کی نماز میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آج 900 میں 95% ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم تو 95 بھی زیادہ کم بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم اپنے غریبانوں پہ چھانٹ کر دیکھیں تو اللہ ہی بہتر جانے کہ کس کی روزی حلال ہے اور کس کی حرام ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کہاں سے ہو قبول؟ فرشتہ چیختا ہے، چلاتا ہے کوئی بندہ جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، گناہ کی توبہ کرے؟ بخاری کے حدیث کے مطابق تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا کو کبھی ریجیکٹ رائدہ نہیں کرتا، لیکن اس مسافر کو جو پراگندہ حال ہے، سر پر گرد و غبار ہے، مٹی چڑھی ہوئی ہے، سفر کی حالت میں ہے، وضو بناتا ہے، کہیں مسجد کی اذان سے آواز آتی، مسجد کی مائک سے یا مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز آتی ہے، سفر میں ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد وہ مسافر دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اے فرشتوں
मतअमुहु हराम, इसका खाना हराम का, वमशरबुहु हराम, जो पी कर आया है वो भी हराम का, वमलबसुहु हराम, और जो लिबास पहन कर आया है, जो कपड़ा, वो भी माल हराम का, वग़ुज़िया बिल हराम, इसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो भी माल हराम का, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐ फरिश्तों तुम ही बताओ कि हम इसकी दुआ को कहां से कबूल कर लें। इसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम माल से परवान चढ़ा है, हराम माल से बड़ा भला भूला है, हम इसकी दुआ सुने तो कहां से सुने। रिजेक्ट कर देता है अल्लाह उस मुसाफिर की दुआ। इन्नल्लाह तय्यब यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है, वो नहीं चाहता कि कोई बंदा हराम लुक़मा खाकर हमारे दरबार में, हमारे घर में आए और हमसे कुछ मांगे। इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की बड़ी अहमियत है। वो आपने अपनी मस्जिद के इमाम और खतीबों से सुना होगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक ही तो खजूर खा लिया था, अपने गुलाम का लाया हुआ, और गुलाम से पूछा कि कहां से लाए हो, तो कहा खाने के बाद पूछ रहे हो, रोजाना तो पहले पूछते थे। कहा कि वो मुझे भूख ज्यादा लगी थी, रोजाना मेहनत करके लाते थे, आज भी मेहनत करके लाए होंगे इसलिए मैंने खा लिया, ये सोचा। आप रोजाना मेहनत करके लाता था, आप पूछते थे, मैं बता देता था, आप खाते थे, और आज जब मैंने मेहनत ही नहीं की तो आपने पूछा भी नहीं और खा लिया। जब उसने बताया कि मैंने किसी से कहावत गढ़ी थी, किसी की बीवी का पेट बड़ा देखा तो मैंने उसको देख कर कह दिया था कि भाभी को बेटा होगा। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, पेट देखकर बता देता हूं कि पेट में लड़का या लड़की। आज 2 महीने के बाद हमारे उसी दोस्त के घर में बेटा पैदा हुआ, वो माँ ने खुशी की उछल गया, वो बहुत बड़ा मुझे पहुंचा हुआ समझने लगा, वो बहुत बड़ा मुझे करामत वाला समझने लगा, वो जान गया कि मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं। उसने खजूर लाकर तोहफे में मुझे दे दिए थे, ये वही खजूर था जो मैं लेकर आया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं माँ के पेट में क्या है इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, तुम्हें तो नहीं मालूम था। उसने कहा ये तो अंधेरे में मैंने तीर चलाया था, धूल में लाठी मारी थी और निशाने पर लग गया। कहा पानी लाओ, गुलाम पानी लेकर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 3 उंगली हलक में डाली और तय किया, फिर पानी पिया, फिर तय किया, बार बार पानी पीते गए, तय करते गए, कुछ खजूर निकलता रहा, फिर पानी पीते रहे, फिर तय करते रहे, उस वक्त तक पानी पीते रहे और उस वक्त तक उंगली डालकर तय करते रहे जब तक यकीन नहीं हो गया जितना खजूर खाया था वो सारा का सारा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि अब निकल गया होगा, उसके बाद फरमाते हैं हराम का जब कोई एक लुक़मा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल को स्याह एक नुक्ता बिठा देता है, काले रंग का एक नुक्ता, जैसे हम लोग फिल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप, बस ऐसे नुक्ता उसके दिल पर काले रंग का बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को मिटा देता है, अगर उसको तौबा की तौफीक नहीं होती तो वो नुक्ता जो काले रंग का है वो बढ़ते 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 फैलते फैलते पूरे दिल को स्याह और पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि मेरे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का है या हराम का, आने दो, जहां से भी आ रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं, देखा जाएगा मरेगा। बड़ी अहमियत है हलाल, हमारी इबादतों से जुड़ा हुआ मसला है ये। माले हराम खा रहे हैं, नमाज कबूल नहीं हो रही, माले हराम खा रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है हमारी, माले हराम खा रहे हैं, हमारी जो नस्लें पैदा हो रही हैं औलादें उनकी तरबियत अच्छी नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले बाराबंकी के टेरा में जलसा हुआ था मेरा, मैंने कहा जब हमारे अहबाब हलाल रोजी खाया करते थे और अपनी बीवियों को हलाल लुक़मा खिलाया करते थे तो उनके पेटों से जो बच्चे पैदा होते थे वो इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक, ये सब
बन कर निकलते थे। और जब से हमने माले हराम खाना शुरू किया और अपनी बीवियों को खिलाना शुरू किया, तो आज जो औलादें पैदा हो रही है वो टिकटॉक पर नाचने वाले और गाने वाले, और हमारी जो पीढ़ियां पैदा हो रही है वो इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर नाचने और गाने वालियां अपने सरों से दुपट्टे उतारकर नए और फैशनदार कपड़े पहनकर नई नई वीडियो बनाकर गैरों की जीनत बनी हुई है। आज ऐसी बेटियां हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। ये कड़वा सच सुनना पड़ेगा, ये सारी की सारी देन है उसी माले हराम की, जो खा रहे हैं और खिला रहे हैं, ये उसी की देन है। कहां से तक़वा नाम की कोई चीज नहीं। सोचिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा का पूरा खजूर अपने हलक से तय करके निकाल दिया, फेंक दिया। क्या था? तोहफा देना और तोहफा लेना जायज है शरीयत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तोहफा दिया करो, और अगर कोई तुम्हें तोहफा दे तो तोहफा लिया करो। तोहफा देने में और तोहफा लेने में, गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने में कोई बुराई नहीं। हदीस अपनी जगह पर साफ है। लेकिन गौर कीजिए कि जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कैशियर, अपना खजांची, अपना कैशियर और अपना खजांची एक सहाबी को बनाया, एक सहाबी को बनाया। गौर कीजिए, जब वो उसके ऊपर मुतअज्जल कर दिए गए, खजाने पर तैनात कर दिए गए कि तुम इसकी देख रेख करोगे, तुम इसकी निगरानी करोगे। बहुत सा माल मिला, एक जंग से बहुत सा माल लूटा गया, और उसमें सब मुसलमानों का हिस्सा लगा, उनका भी हिस्सा लगा। जब उनका हिस्सा लगा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको सबका हिस्सा दे दिया। गालिबन मुगीरा इब्न शुअबा थे। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए कि उनको एक बेहतरीन किस्म की चादर मिली थी, बेहतरीन किस्म की चादर मिली थी, यमनी चादर, ओढ़नी की दुपट्टा था जो सिर्फ औरतें इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने सोचा कि इस वक्त मैं जहां पर हूं, वहां मेरी बीवी नहीं, बेटी नहीं, बहन नहीं, इस ओढ़नी को कौन इस्तेमाल करेगा? इतनी कीमती चादर है, इतनी कीमती ओढ़नी है, क्यों न मैं इसको हजरत उमर फारूक की बीवी को गिफ्ट कर दूं। वो गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हजरत उमर फारूक की बीवी ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि मुझे चादर मिली थी, ओढ़नी बहुत खूबसूरत चादर है, यमनी चादर है, ये मेरे हिस्से में आई, लेकिन मेरी बीवी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है। जब कोई नहीं है तो मैं इसको लेकर आपके पास चला आया, लिहाजा आप इसको ले लीजिए, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही वो देकर जाते उन्होंने इसको कबूल कर लिया, ये सोचकर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो, तो उन्होंने तोहफा ले लिया, उनके लिए दुआएं खैर कर दी। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2-4 दिन के बाद शहरों का मुआयना करके जब घर पे आए, उनकी बीवी वही ओढ़नी ओढ़े हुए थी, बैठकर इस्तेमाल कर रही थी अपने शौहर का कि आए और मुझे इस ओढ़नी में देखें, इस चादर में देखें। जैसे ही दरवाजा खोला, हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के चेहरे को नहीं देखा, अपनी बीवी की हालत को नहीं देखा, सीधे उसी के ऊपर नजर पड़ती है, चादर के ऊपर, उसी ओढ़नी के ऊपर। पूछा, अरे मेरी बीवी, तुम्हारे शौहर को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर ये चादर तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने इसको खरीद कर भी नहीं दिया है, ये इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी चादर तुम्हें ओढ़ने को किसने दी? उन्होंने बताया, मुगीरा इब्न शुअबा ने, अरे अमीरुल मोमिनीन, उनकी कोई बहन बेटी माल नहीं थी, उनको ये माल में मिली हुई थी, उनका हिस्सा था, वो मुझे गिफ्ट में दे गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी बात को सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने उस चादर को अपनी बीवी के सर से
سے درد محسوس ہوتا رہا. پھر اسی چادر کو انہوں نے پکڑا اور ہم سے چھینا اور پھر سیدھے نکل گئے. نہ گھر میں پانی پیا نہ کھانا کھایا. سیدھے بیت المال چلے گئے اور بیت المال کے کیشیئر کو سر پہ اسی چادر کو دے مارا اور فرمایا کہ اے مغیرہ کیا آپ جہنم میں بھیجنے کے لیے, جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر میرے اور میرے خاندان پر ہی پڑی تھی, میرے بیوی بچوں پر ہی پڑی تھی, اور کوئی تجھے نہیں ملا جس کو تو جہنم میں ڈھکیل دے. فرمایا ایسا کیا ہو گیا مجھ سے؟ فرمایا یہ تحفہ تم نے میری بیوی کو کیوں دیا؟ فرمایا تحفہ ہی تو تھا, میرے پاس کوئی استعمال کرنے والا نہیں تھا, میں نے آپ کی بیوی کو دیا ہے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی اونچے عہدے والے سے نیچے عہدے پر رہنے والا, جب اونچے عہدے پر رہنے والے کے بچوں یا بیوی کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نظر انداز کر دینا, تمہارا یہ تحفہ مجھے انصاف کرنے میں کمزور کر دے گا. اگر کل تمہاری کوئی غلطی اور کوئی شکایت اگر میرے پاس آئے گی تو یہ تحفہ مجھے یاد آ جائے گا اور میں تمہارے سامنے آئے بننے پر مجبور ہو جاؤں گا. آئے مغیرہ اس شعبے کے تحفے کو اپنے پاس رکھو, اپنی جیب میں سنبھال کر رکھو. اللہ کی قسم اگر آپ کوئی شکایت تمہاری ملتی ہے تو میں اب تمہیں ڈبل سزا دوں گا, میں ایک ایسی سزا نہیں دوں گا, اب میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا. اس کے ذرا ہوشیاری سے کام کرنا. اگر ایک بھی شکایت تمہیں ملے تمہاری اگر مجھے ملے گی تو میں اس پر ڈبل سزا دوں گا. ڈبل سزا میرے بھائیوں اس لیے تحفہ نہیں دیا کہ کل اگر تم نے کوئی جرم کر دیا تو تمہارا دیا ہوا تحفہ مجھے یاد رہے گا اور میں اس احسان کے تلے دبا رہوں گا اور تمہارے ساتھ میں سچا انصاف نہیں کر سکتا. میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بچا جاتا تھا. عدل و انصاف میں بھی تقویٰ, ادھر بھی تقویٰ, کھانے پینے میں بھی تقویٰ. ہم اپنی زندگی پر غور کریں, صبح سے لے کے دوپہر تک, ابھی شام تو بہت دور ہے, شام تک ہم کتنے ناجائز طریقے سے بھی پیسہ کمائیں گے, کتنے ناجائز طریقے سے ہم پیسہ حاصل کریں گے, روزی روٹی حاصل کریں گے, وہی ہماری بیوی کھائیں گے, وہی ہمارے بچے کھائیں گے. ہم ذرا غور کریں, ہم اپنے غریبانوں میں چھا کریں. واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا عمر بن عبدالعزیز کے دور کا. ایک پیالہ دودھ, بیوی کے پیٹ میں بچہ, کھانے کو کچھ نہیں, بھیجا بیوی ہے اپنی لونڈی کو, خادمہ کو, جاؤ بیت المال سے ادھار لے آؤ, مجھے اگلے مہینے کا راشن ملے گا تو ایک پیالہ دودھ ہم واپس کر دیں گے. کیشیئر نے سوچا اس میں برائی کیا ہے, ادھار لینا دینا تو چلتا ہی ہے, اگلے مہینے کے راشن میں یہ کٹا دیں گی. ایک پیالہ دودھ ان کی لونڈی کو رات میں دے دیا. لونڈی جب دودھ کا پیالہ لے کر آئی تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر کے پاس بنے ہوئے کنویں پر بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. جب دیکھا کہ کوئی اندر آ رہا ہے, دروازے کی طرف بڑھے تو دیکھا یہ تو میری لونڈی ہے, یہ تو میری خادمہ ہے. کہا کیا چھپائی ہوئی ہو اس چادر کے اندر؟ کچھ. کہا دکھاؤ. دیکھا تو دودھ کا پیالہ. وہ آگے بڑھ گئی اور بیوی کو دے دیا. میری بیوی یہ دودھ تمہارا ہے؟ نہیں. کہاں سے آیا؟ بیت المال سے منگوایا ہے, اور برا مت مانیے گا میں نے ادھار منگوایا ہے, بطور قرض منگایا, اگلے مہینے راشن ملے گا تو دے دیں گے. فرمایا اور اگلے مہینے تک اگر میں زندہ نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا دیکھو آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, کچھ نہیں پیا ہے, میری بھوک ایک طرف رکھیے, آپ نے بھی نہیں کھایا, ہم نے بھی نہیں کھایا, لیکن کم سے کم اس بچے کی تو فکر کیجیے جو میرے پیٹ میں ہے. اگر 1-2 دن اور نہیں ملا تو یہ بچہ پیٹ میں مر جائے گا, کیونکہ ماں جب کھائے گی تو بچے کو لگے گا, جب ماں کو کچھ ملے گا ہی نہیں تو بچہ تو مر جائے گا. اس کی نشو نما کیسے ہوگی جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں پل رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا اور یہ تمہارے ہاتھ میں جو
میں اس کی کلاس بعد میں لوں گا. یہ جاؤ پہلے جمع کر دیا. عمر ابن عبدالعزیز جب اپنی بیوی سے دودھ کا پیالہ چھین رہے تھے تو بیوی اس وقت ہاتھ پیر جوڑ کر گزارش کر رہی تھی, میری نہیں اس بیٹے کی, اس بچے کی فکر کر لیجئے, کم سے کم اس بچے کے لیے مجھے ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجئے. عمر ابن عبدالعزیز اس وقت دروازے پر کھڑی لونڈی کے پاس پہنچ چکے تھے. اس لونڈی کے ہاتھ میں جیسے ہی دودھ کا پیالہ دیا کہ جاؤ بیت المال میں جمع کرو, اس وقت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی یہ کہہ رہی تھی, اگر آج یہ دودھ نہیں ملا تو اے میرے سرتاج یہ بچہ مر جائے گا پیٹ میں. عمر ابن عبدالعزیز نے جب مر جانے کا جملہ سنا کہ بچہ پیٹ میں مر جائے گا تو پیچھے مڑتے اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ٹٹواتے ہوئے آنکھوں سے کہتے ہیں, اے میری بیوی, اگر تیرے پیٹ کا یہ بچہ جو میری امانت ہے, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پینے سے بچ رہا ہے تو اس بچے کو جو تیری پیٹ میں پل رہا ہے اس سے بول دے کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے, لیکن تجھے ایک پیالہ حرام کا دودھ پلانا قبول نہیں ہے. بیوی اس بچے سے کہہ دے تو مرتا ہے تو مر جا, تیرا مر جانا مجھے قبول ہے, لیکن حرام کا دودھ کا پیالہ پلانا مجھے منظور نہیں ہے. یہ کہہ کر دودھ واپس کر دیا. ان تمام صورتحال میں ہم اپنے ضمیروں کو ذرا جھنجھوڑیں, ہم اپنے قریبانوں میں جھانکیں. ہماری بہنیں, ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو جو ڈریس اور لباس پہنا رہی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ کون سا حرام ہے, کون سا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. معاف کیجئے گا, یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ابھی تو بچی چھوٹی ہے. 10 سال سے کم عمر کی بچی تو چھوٹی مانی جا سکتی ہے, لیکن 10 سال کی عمر کو کراس کر چکی ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہے. اس کے اوپر نقاب بھی فرض ہے, برقع بھی فرض ہے, پردہ بھی فرض ہے. اس کو گھر کے اندر, اگر وہ ایسا گھر ہے جہاں کھانا اور چچا کے لڑکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو وہاں پر ان کو اپنی من موافق کپڑے بھی نہیں پہننا ہے. وہاں پر بھی وہ اسلام کے دائرے کے مطابق جو کپڑے ہیں وہ کپڑے وہ پہنے گی. ہم غور کریں کون سی چیزیں حلال ہے, کون سی حرام. صرف کھانے اور پینے کی چیزوں پر ہی نہیں, حضرت عمر فاروق نے تحفے کا دوپٹہ نہیں اوڑھنے دیا اپنی بیوی کو. عمر ابن عبدالعزیز نے بغیر اجازت کے لایا ہوا دودھ نہیں پینے دیا اپنی بیوی کو. یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ حلال و حرام صرف کھانے اور پینے ہی میں نہیں ہے, لباس میں بھی دیکھا جائے گا, روزی روٹی میں بھی دیکھا جائے گا, اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی دیکھا جائے گا, اپنے سماجی معاشرے میں کیا چیزیں حلال کیا حرام اس میں بھی دیکھا جائے گا. ہر حلال و حرام پر ہمیں نظر رکھنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, اتق المحارم, تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ, حرام چیزوں سے بچ جاؤ, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین آسمان پر قبول کرنے لگے گا. اور مر جاؤ, حرام کا مال کھائے ہو تو دعائیں مانگ مانگ کے مر جاؤ, گڑگڑاتے گڑگڑاتے مر جاؤ, یہی آواز آئے گی. تو کہتا ہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا, ارے تو کھا کر حرام کا آیا, پی کر حرام کا آیا, لباس تیرے اوپر حرام کا ہے, تیرا جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا ہے. ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں. میرے پیارے ساتھی, ہمیں غور کرنا چاہیے. ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جو بڑے بڑے خلیفاؤں کے سامنے قرآن پڑھا رہے ہیں, ان کے کمر میں درد ہے, اور بادشاہ جب آیا تو ہم سے ملنے نہیں آئے ہو, سلام کرنے نہیں آئے ہو, تو کہا جب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم سلام کرنے کیوں آئے گے. بادشاہ کو آنا پڑا, مسجد کا دروازہ چھوٹا تھا, جھک کر جانا پڑا,
اور ذکر دیتے دیتے کہنے لگے بچوں جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، جب تم نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا ہے تو جب تم اللہ کو سب سے بڑا مانو گے تو تمہارے دل میں تمہیں ایک ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی. اس لیے یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کو جب سب سے بڑا مان لو تو دنیا کی ہر چیز اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے. یہاں تک کہ بندے بھی چھوٹے ہیں، بادشاہ بھی چھوٹا ہے، حاکم بھی چھوٹا ہے، سب سے بڑا رب ہے. جب ہم نے رب کو سب سے بڑا مان لیا تو سب چھوٹے ہیں. بادشاہ کو اپنے خلاف دس پسند نہیں آیا، اٹھ کے چلا گیا. پھر اس نے دوسرا حلوہ استعمال کیا. کچھ دنوں کے بعد اپنے کسی قاصد کو 500,000 سونے کے دینار دے کر بھیجے اور کہا جاؤ ظہر کی نماز جب وہ پڑھائیں اس وقت ان کو 100 دینار سونے کے دینا، 1000 دینار ان کو سونے کے دینا. شاید 1000 دینار کے بعد ان کا معاملہ ہمارے لیے نرم ہو جائے اور ہمارے خلاف فتویٰ دینا چھوڑ دے. ان کا بھیجا ہوا قاصد، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ہڈیوں میں پلنے والا، جس کو ہماری زبان میں پالتو کتا بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنے کسی ہڈیوں پر پلنے والے وزیر کو 1000 سونے کے دینار دے کر ظہر کے وقت بھیجا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے. علامہ شمس الدین جب آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو وزیر نے ان کے سامنے 1000 دینار پیش کر دیے کہ یہ بادشاہ نے دیے ہیں، یہ تمہاری اصلاح حال کے لیے، تمہارے گھر و مکان بنانے کی اور تمہارے بچوں کی شادی کی ذمہ داری سب بادشاہ کی اوپر ہے، اس کو قبول کر لو، اس 1000 دینار کو لے لو. انہوں نے اس 1000 دینار کو پہلے تو پکڑا اور اس کے بعد میں پورے نمازیوں کے سامنے وہ 1000 دینار اس وزیر کو واپس کر دیے اور کہہ دیا کہ یہ 1000 دینار اسی بادشاہ کو دے دینا اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب تم مسجد میں مجھ سے ملنے آئے تھے تو میں نے اپنے دونوں پیر تمہارے چہرے کی طرف کر لیے تھے. کہہ دینا کہ شمس الدین نے کہا ہے پیر پھیلانے والا کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بادشاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی طرف پیر پھیلانے والا کبھی بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. آج میں نے اگر یہ 1000 دینار قبول کر لیے تو کل فضل بھی میری مرضی کے مطابق ہم کو دینا پڑیں گے جو مجھ سے نہیں ہو سکتا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا پہلے ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کا تقویٰ اور ان کی خودداری کہ وہ بادشاہوں کے ٹکڑوں پر نہیں پلا کرتے تھے. ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں لیا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے من موافق بات کہنا پڑے گی. شادی جب اللہ نے بچے دیے تو شادی کا انتظام بھی وہ کرے گا. اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے تو رزق بھی وہ دے گا. یہ توکل ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور یہی دعوت ہے جماعت اہل حدیث کی، یہی دعوت ہے قرآن کی، یہی دعوت ہے منہج سلف کی، یہی دعوت ہے ہماری کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت اس کی ہوگی اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں، اطاعت اور اتباع کی صرف جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت بحیثیت دین جائز نہیں. جس طرح اللہ کے معبود ہونے کے بعد کوئی کسی غیر کی عبادت کرے وہ شرک بالتوحید ہے، شرک باللہ ہے، اسی طرح جو محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی اور کسی امام کی اتباع کرے وہ شرک بالرسالت کا مرتکب ہے. وہ رسول کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی حرام، رسول کی اتباع کو چھوڑ کر غیر کی اتباع کرنا بھی حرام. یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان. جس کو پسند آئے بارک اللہ، جس کو پسند آئے وہ چھوڑ کے چلا جائے. دنیا میں بہت ہے جو تمہاری مرضی کے موافق فتوے دیں گے، بہت ہے جو بکیں گے، بہت ہے جو 1000 روپے میں آج حکومت کے موافق بول رہے ہیں، ڈبیٹوں میں جا رہے ہیں، ہار کے آ رہے ہیں، ان کی مرضی کے موافق فتوے دے رہے ہیں، ڈبیٹوں میں آ رہے ہیں، چینلوں میں جا رہے ہیں. 5-5 ہزار روپے میں وہ اپنی حیا، اپنا ایمان، اپنا دین اور اپنا قرآن اور اپنے حدیث کو سودا کر کے آئے. اپنا محمد رسول اللہ
میرے بھائیوں یہ چند جملوں میں پیغام تھا میرا جو میں نے ٹوٹے ٹوٹے الفاظوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور بیوی کو حلال روزی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. بہر الہ ہمیں آدھی روٹی نصیب ہو لیکن حلال کی ہو. اللہ ہمارے بچوں پر رزق حلال کے اثرات مرتب فرما دے. اللہ ہم نے جانے انجانے میں بہت حرام مال کھایا, اللہ اس کے برے اثرات سے ہماری بیوی بچوں کو محفوظ فرما دے. اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رہا اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر